وصدق اللہ المولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد خلقک و رضاء نفسک و زنت عرشک و مداد کلماتک۔ ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت، خوش بختی، نیک بختی، بڑا انعام اور بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ ہم ہیں دنیا میں، ہمارا کہیں عطا پتہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آئیڈینٹی اور پہچان دے دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی پہچان کا ہی نتیجہ ہے کہ روز ایک نیا پہچان پتر کریٹ ہوتا ہے، ایک نئی شناخت دنیا میں بنتی رہتی ہے، کبھی ڈرائیونگ لائسنس کی شکل میں، کبھی آدھار کی شکل میں، کبھی پین کارڈ کی شکل میں، کبھی پاسپورٹ کی شکل میں۔ یہ سب جو بدلتی ہوئی پہچان پتر کی شکلیں ہیں، دراصل یہ اس پہچان کا صدقہ ہے جو اللہ نے وجود بخش کے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وجود نہ بخشا ہوتا تو یہ دنیا کسی پہچان پتر سے ہمیں نہ پہچانتی، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ پہچان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ اب وہ جانوروں کے بھی پہچان پتر بناتے ہیں۔ ان کی ہاں جانوروں کی گنتی ہے، پالتو جانور جتنے ہیں ان کو گن لیا گیا ہے، بلکہ جو درندے ہیں ان کو بھی گن لیا گیا ہے، ریزرو بنایا گیا تو اس میں بھی گنتی ہے۔ شیر ہے تو 4 شیر ہے تو 1 نمبر شیر کون ہے، 2 نمبر شیر کون ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ وجود جو بخشا اللہ تعالیٰ نے وہ ہر مخلوق کو بخشا، ہر مخلوق جو وجود میں آ گئی وہ سب اللہ کی بخشے ہوئی وجود کا نتیجہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک اور مہربانی ہم پر ہوئی کہ اللہ نے ہمیں کوئی اور مخلوق نہ بنا کر انسان بنایا۔ اس کے لیے بھی ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا، مخلوق میں سب سے اشرف اور افضل بنا دیا۔ اس پر ایک اور مہربانی کی کہ اربوں لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، کوئی کچھ پسند کرتا ہے، کوئی کچھ پسند کرتا ہے، کوئی گناہوں میں جینا زندگی کی معراج سمجھتا ہے، کوئی گناہوں سے نکل کے نیکیوں کی طرف آنا اپنی زندگی کی بہار سمجھتا ہے۔ ان میں سے پروردگار نے ہم پر بہت بڑی مہربانی کر کے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کو دنیا میں جس قدر سمجھے گا اسی قدر آخرت میں اس کو فخر و مباحات حاصل ہوگا۔ یعنی آخرت نتیجے کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نتیجہ خوش ہونے کا دن ہوتا ہے۔ کیسی خوشی ہوگی یہ تو جانیں گے، لیکن پہلے یہ جان لیں کہ آخرت اگر ذرا برابر بھی خراب ہو جاتی ہے، معاذ اللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، آخرت میں کوئی خرابی اور نقصان نظر آتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم نے اپنا نتیجہ رزلٹ پڑھ کے غلطی سے دیکھ لیا کہ کم نمبر آیا ہے۔ جو نمبر اس کو آیا تھا سمجھنے میں اس کو غلطی ہو گئی یا مس پرنٹ تھا، اس کا اثر اتنا خراب ہوا کہ اس نے اپنی جان دے دی۔ تو ابھی تو جان دینا بھی ممکن ہے کہ اگر کسی کا نتیجہ خراب ہو جائے تو وہ آویش میں آ کے جذبات سے مغلوب ہو کے جان دے دے۔ آخرت تو وہ جگہ ہوگی جہاں کوئی جان دینا بھی چاہے تو نہ دے سکے گا، وہاں سب کو نتیجہ بھگتنا ہوگا، نتیجہ سب کو اویل کرنا ہوگا۔
اور وہاں جا کے جب یہ نتیجہ کھلے گا کہ سب سے خوش نصیب وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہے، ان کے غلاموں میں اپنی گنتی اور شمار پر نازا ہے، اس روز آخرت اگر کسی کے لیے عذاب ہوگی تو ہمارے لیے عید ہوگی، اور اس آخرت کی عید کا رشتہ آج کے عید سے ہے کہ جو آج کے دن کو اپنے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان سمجھتا ہے وہ آخرت میں عید سے ملاقات کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مہربانی ہم پر کی، ایک مہربانی تو ایمان والا ہونا، کلمہ والا ہونا، اور اس پر ایک اور مہربانی وہ یہ کہ کلمے والے بھی اس دنیا میں 1 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن بعض وہ ہیں جن کو اس نعمت کا احساس نہیں، بعض وہ ہیں جن کو اس نعمت کے شکرانے کی توفیق نہیں، بعض وہ ہیں جن کو یہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ اگر یہ بہت بڑا احسان ہے تو اس احسان کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، وہ طریقہ اور سلیقہ کھوجنے میں پریشان ہے، ہر طریقے کو کاٹتے رہتے ہیں، ہر سلیقے کا انکار کرتے رہتے ہیں، نتیجتاً وہ اس خوشی کے اظہار میں چوک گئے ہیں۔ یہ اللہ کا اور احسان ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں میں ہم وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جو خوش بھی ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں اس شرف کا باب کھلا، یہ جو سوبھاگیہ ہے، یہ جو خوشبختی اور نیک بختی ہے، اس کا دروازہ آج کی رات میں کھلا، ایسے وقت میں کھلا جب رات اور دن گلے مل رہے تھے۔ یہ ایک علامتی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے لیے ایک دن مقرر کرتا ہے، ایک وقت مقرر کرتا ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے کس چیز کو کب ظاہر ہونا ہے، کب اس کو نمو پانا ہے، کب دنیا سے رخصت ہونا ہے، کب پھر اٹھنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے۔ اور جب کسی چیز کو پروردگار طے کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا عالم الغیب ہے، خالق الغیب ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم کوئی چیز خرید لیتے ہیں اور کبھی کبھی بعد میں ہاتھ ملتے ہیں کہ کاہے کو خرید لیا، نہ خریدتے تو اچھا ہوتا، بہت نقصان ہو گیا۔ ہم کسی چیز میں پیسہ لگا دیتے ہیں، بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ کیوں لگا دیا، نہ لگاتے تو اچھا ہوتا۔ ہم کسی سے رشتہ بنا لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ کاہے کو بنا لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم نتیجہ دیکھ نہیں پاتے، ہم کو انجام کی خبر نہیں ہے، اور اسی لیے ہم غلط وقت میں غلط چیز خرید لیتے ہیں، صحیح وقت کو غلط طریقے سے کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو نتیجے کا بھی خالق ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالی جب کسی چیز کو عزت و عظمت دیتا ہے تو اس کے مطابق اس کے ظہور کی تاریخ بھی عظمت والی، برکت والی، رحمت والی چنتا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم، قرآن مجید کو اللہ نے بڑی بلندی، بڑی عظمت عطا فرمائی، جاویدانی عطا فرمائی، اپنے کلام کا نام قرآن رکھا۔ تو جب قرآن کو اتارنے کی باری آئی، نزول کی باری آئی، تو پروردگار نے اس راز پر سے پردہ اٹھایا اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو ایسے ہی نہیں نازل کر دیا ہے، یہ بڑی کتاب ہے، یہ لاجواب کتاب ہے، یہ انوکھی کتاب ہے، یہ بے مثال کتاب ہے۔ تو اس کے اترنے والی جو ساعت ہے، اس کے اترنے کی جو گھڑی ہے، اس کو بھی ہم نے قدر والی بنایا ہے۔ قدر والی کتاب ہے، اس لیے قدر والی رات میں اترے گی۔ قدرت کا مظاہرہ جب اس کتاب میں ہے تو جب یہ کتاب ظاہر ہوگی تب بھی قدرت کا مظاہرہ ہوگا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس آیت کریمہ نے صرف یہ فیصلہ نہیں کر دیا کہ قدر والی رات میں قرآن اترا، بلکہ اس آیت کریمہ نے یہ فیصلہ کر دیا
کہ اگر چیز باعظمت ہوگی تو اس کے لیے آنے کا دن بھی عظمت والا ہوگا، رات بھی عظمت والی ہوگی، تاریخ بھی عظمت والی ہو۔ اور پھر پروردگار نے اس راز پر سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ جب تم کسی باکمال اور باعظمت چیز کی عظمت کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتے، تم نہیں جانتے کہ کتنی عظیم ہے، کتنی جلیل ہے، کتنی بابرکت ہے، تو تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ جس ساعت میں اتاری گئی ہے وہ کتنی عظمت والی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کو کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ارے یہ قدر والی رات تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بھلی ہے۔ 1000 مہینہ جس میں سب میں رات آتی ہے، ایک مہینے میں 30 دن اور 30 دن رات آئے، اور 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بھلی ہے وہ ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا۔ صاف ہو گئی بات۔ آپ کہیں گے یہ تو واضح، جی ہاں، جب یہ واضح ہے تو ایک چیز اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن کا جب یہ مرتبہ، اور قرآن جس رات میں نازل ہوا اس رات کا یہ مرتبہ، تو بالاتفاق یہ طے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں، صاحب قرآن، قرآن والے ہیں۔ قرآن ان کی وجہ سے نازل ہوا ہے، قرآن ان پر نازل ہوا ہے، قرآن ان سے حاصل ہوا ہے، قرآن ان کی نعت کہتا ہے اور وہ قرآن کے معنی اور اسرار کھولتے ہیں۔ قرآن کے اصل مخاطب سرکار دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور قرآن کے صحیح مفسر اور شارح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے عقل مندی، دانشمندی، ایمان، فہم، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن کی طرف اشارہ کر دیا گیا تو حضور کی آمد کی رات کا مرتبہ خود بخود کھل گیا، ہے نا؟ ممکن ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں کہیں پر یہ سوال پیدا ہو گیا ہو۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی اچھی چیز بھی تیار کی جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا جھاگ پیدا ہوتا ہے۔ اگر شربت بنایا جائے تو شربت کے اندر بھی کچھ پھین پیدا ہوتا ہے، دودھ کو ڈھالا جائے تو اس کے اندر بھی پھین پیدا ہوتا ہے، حج کیا جائے تو اس میں بھی پسینہ نکلتا ہے، گناہ کرنے میں بھی پسینہ نکلتا ہے اور نیکی کرنے میں بھی پسینہ نکلتا ہے۔ پسینے سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے، دیکھنا یہ ہے کہ پسینے کا سبب کیا ہے نا؟ تو اگر سوال پیدا ہو گیا دماغ میں تو اس جھاگ سے گھبرائیے نہیں، سوال شک کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ جن کے لیے سوال شک کا نتیجہ ہے وہ سوال تلے دب گئے ہیں اور چپ گئے ہیں۔ سوال تو دراصل یقین کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی ہے۔ جیسے جیسے سوال پیدا ہوتا ہے ویسے ویسے یقین کی بلندی پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں طے ہوتی ہیں۔ تو اگر سوال پیدا ہو تو گھبرائیے نہیں، سوال کا جواب مشائخ سے، صوفیاء سے، علماء سے، اہل علم سے پوچھئے، ان کی خدمت میں بیٹھیے، کبھی بغیر پوچھے سوال حل ہو جائے، کبھی پوچھنے کی نوبت آئے گی اور کبھی بغیر پوچھے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سوال اگر یہ ہے کہ قرآن کی نزول والی رات کی عظمت بیان کر دی گئی، حضور کی ولادت والی رات کی عظمت بیان نہیں کی گئی، اس میں کوئی راز ہے، اس میں کوئی وجہ ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ کو جاننا چاہیے کہ جب کوئی چیز بے پناہ عظمت کی ہو جائے، بے پناہ قدر و منزلت کی ہو جائے، تو آدمی اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے سے ماورا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بالکل اسی طرح جب سورج آسمان پر بلندی پر پہنچ جائے اور کوئی چاہے کہ اس کو آنکھ کھول کے غور سے دیکھ لے
تو وہ آنکھ اٹھا کے سورج پر نظر ڈالے گا اور آنکھ نیچے کر لے گا۔ کوئی پوچھے کیسا ہے سورج؟ نا بھائی دیکھ نہیں سکے، دیکھنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنی تابانی کے ساتھ نکلا ہے، اتنے جاہ و جلال کے ساتھ نکلا ہے کہ کوئی اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ کسی کی ہمت نہیں، کسی کا درک نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سورج کو دیکھ لے۔ یہ تو میں نے عقلی مثال دے دی، اب اصلی مثال کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پروردگار نے ایک عجیب سی عظمت آسانی کے حوالے سے رکھی ہے، سہل پسندی کے حوالے سے رکھی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، یہاں سے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ، اس کے لیے وہ پیسہ خرچہ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ ہم کو عمرے کا موقع ملا۔ یہاں سے سفر کر کے 5000 کلومیٹر، کوئی 2000، کوئی 1000، کوئی 500 کلومیٹر چل کے عمرہ کرنے جاتا ہے، احرام پہنتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، عمل کرتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، پتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، سر نہیں چھپنا چاہیے۔ احرام باندھ کے گیا، ڈرتے ڈرتے احتیاط کے ساتھ اس نے سب اعمال ادا کیے، کعبۃ اللہ میں گیا، رویا، گڑ گڑایا، طواف کیا، زمزم کا پانی پیا، سعی کیا، واجب الطواف پڑھا، اس کے بعد اس گیا، بال بنوایا اس نے، اور اب احرام کھولا۔ کتنی محنت ہوئی! کسی عمرہ کرنے والے سے پوچھئے تو کہے گا کہ اللہ اللہ، زندگی کا نیا تجربہ تھا، پورے پور دکھ جاتا ہے، ڈر لگا رہتا ہوا کہ نہ ہوا، ہے نا؟ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت ہے۔ اب ایک دلچسپ چیز آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھو یہ میری مسجد ہے مدینہ، مسجد نبوی، اور دیکھو وہ مسجد قباء ہے۔ قباء کی دوری مسجد نبوی سے کتنی ہے؟ چند کلومیٹر کی دوری ہے نا۔ بالکل ایسا سمجھیے جیسے یہاں سے کوئی نکلے اور اس کو منگل تالاب یا سٹی اسٹیشن اتنی دوری ہوگی، یا شاید اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں میری مسجد سے باوضو مسجد میں حاضر ہو، مسجد نبوی میں، اور وہاں سے نکلے اور قباء کی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ قباء کی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے، عمرے کا ثواب، عمرے کا ثواب، ہے نا؟ دیکھا آپ نے، نہ کپڑا پہنا آپ نے، نہ احتیاط برتی آپ نے، نہ وہ پریشانی آپ کو ہوئی، بس اس مسجد سے نکل کے اس مسجد میں گئے، یہاں بھی نماز پڑھ لیا، وہاں بھی جا کے نماز پڑھ لیا، اور آپ کو وہ عمرہ مل گیا جس عمرے کے لیے آپ نے کیا کیا کیا۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ جس عمرے کو کرنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ مکہ جاتے ہیں، اس کی دلیل تو شریعت میں موجود ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ نہ کرو گے تو یہ نہ ہوگا، یہ نہ کرو گے تو یہ نہ ہوگا۔ اور جب سرکار دو عالم کی باری آئی تو کچھ نہ رہا، صرف اتنا کہا گیا اس مسجد سے نکلو، اس مسجد میں جاؤ، عمرہ ہو گیا، ہے نا؟ اس سے پتہ چلا کہ حضور بلندیوں کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ جہاں کے لیے قاعدہ قانون اتنا سہل آسان بنا دیا گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی ثبوت اور دلیل کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ثبوت اور دلیل کھوجے گا وہ اس عظمت سے دور ہو جائے گا، ہے نا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ، ساتھ ساتھ آج کی تاریخ وہ ہے جو سرکار دو عالم مکے سے مدینہ آئے، ہجرت فرمایا۔ سرکار دو عالم کی سیرت کا سب سے نمایاں گوشہ اپنے اثرات، اپنے پربھاؤ، اپنے نتائج کے اعتبار سے سیرت نبوی کا سب سے سنہری موقع ہجرت۔ یہ بھی یاد رہے
کہ ہجرت ہر نبی کی پہچان ہے. کوئی نبی ایسا پیدا نہیں ہوا جس کو وطن چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا گیا. جب یہ معلوم ہو گیا تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صرف خوبیوں سے نہیں پہچانا جاتا, نبی صرف صفات سے نہیں پہچانا جاتا, نبی صرف کیریکٹر سے نہیں پہچانا جاتا, نبی صرف اپنے تقوی سے نہیں پہچانا جاتا, نبی صرف اپنے معجزات سے نہیں پہچانا جاتا, نبی اپنے دشمن سے بھی پہچانا جاتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جس کا دشمن ہوتا ہے. نبی کون ہوتا؟ جس کا دشمن ہوگا, جس کے پیچھے لوگ پڑیں گے, جس کو ستائیں گے, جس کو تنگ کریں گے, جس کو پریشان کریں گے, جس کی اچھائیوں کے دشمن ہو جائیں گے, جس کے پیغامات اور تعلیمات کے دشمن ہو جائیں گے. یہ دشمنی بھی نبی کو پہچانواتی ہے. اور یاد رکھو, ہر نبی کا دشمن اس کے زمانے تک ہوتا ہے. جب تک اس کا زمانہ رہے گا اس کی دشمنی رہے گی, ہے نا. جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام, فرعون دشمن, زمانہ دشمن, فرعون کی قوم دشمن, ہے نا. تنگ کر دیا حضرت موسیٰ کو. سیدنا موسیٰ کو ملک چھوڑنا پڑا. جب شیرخوار تھے تو ماں کا گھر چھوڑنا پڑا. کیسی پریشانی سے گزرے, اللہ اکبر. آج یہاں سے جا رہے ہیں, کل وہاں سے نکالے جا رہے ہیں. آج کی تاریخ میں جہاں آپ اور ہم بیٹھے, موسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں کوئی دشمن نہیں, ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام, یہودی پیچھے پڑ گئے, جان کے دشمن ہو گئے, ہے نا. آج عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی دشمن نہیں, ہے نا. اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی, ہے نا. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. ان سے پوچھئے کہ موسیٰ, کہیں گے علیہ السلام. کہیے عیسیٰ, کہیں گے علیہ السلام. تو یہ 1 ارب کی آبادی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, وہ اسی لیے پیدا کی کہ جتنے نبی گزرے ہیں سب سے دوستی کا, وفا کا وعدہ نبھائیں گے مسلمان. لیکن اب ذرا رک جائیے اور اب ذرا پوچھئے کہ یہ سارے نبی, ان کا زمانہ تو گزر چکا, یہ زمانہ کس نبی کا ہے؟ تو آپ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. آخری نبی, ان کا زمانہ قیامت تک ہے. یہ تو میرا اعتقاد ہے نا, بلیو ہے, وشواس ہے. ہم لوگ مانتے ہیں کہ میرے نبی کا زمانہ قیامت تک ہے. جی نہیں, مانتے نہیں ہیں, صرف ماننا ہی نہیں ہے, اس کی دلیل بھی ہے. اور دلیل یہ ہے کہ ذرا زمانے پر نظر ڈالو کہ آج دشمن کس کے ہیں, ہے نا. کس سے دشمنی ہے, کون ہے نشانے پر؟ اگر زمانہ نہ ہوتا تو دشمنی کیسے ہوتی؟ دشمنی نے زمانہ طے کر دیا کہ زمانہ محمد الرسول اللہ کا ہے, اور زمانہ زندہ ہے تو دشمن بھی زندہ ہے. اور یہ دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اور اسی لیے جب سرکار دو عالم نے ہجرت کی تو ہجرت کو, چونکہ آخری ہجرت تھی, ہجرت کو اتنی اہمیت کیوں ملی کہ مکے میں جو آپ کا وطن تھا, یہاں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں, وہاں لوگوں نے تنگ کر دیا, اور دوسری جگہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر اور آنکھوں پر رکھے گئے. چونکہ یہ آخری ہجرت تھی اور سرکار دو عالم جو کچھ کریں گے, سرکار دو عالم سے جو کچھ ظاہر ہوگا وہ سارے نبی کے لیے دلیل بنے گا. نبی کی سیرت سارے نبی کی جھلک دکھلا دے گی, ہے نا. حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضہ داری. تم حضور کو دیکھ رہے ہو, ارے حضور کو ادھر سے دیکھ رہے ہو تو حسن یوسف ہے, ادھر سے دیکھو تو دم عیسیٰ ہے, حضرت عیسیٰ کی پھونک ہے. حضرت عیسیٰ جو پھونکتے تھے, اندھا اچھا ہو جائے, کوڑی اچھا ہو جائے, زندہ ہو جائے مردہ, ہے نا. دم عیسیٰ, ید بیضہ داری. ہاتھ میں یوسف علیہ السلام کی ایک چمک تھی کہ جب ہتھیلی کھل جاتی, لاشعوری طور پر بھی ہتھیلی ایسے ہو جاتی
تو آنکھیں چمک جاتی. تو یہ تو انبیاء کی سیرت ہے نا. لیکن سنو، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. یہ ساری خوبی جو تم کو معلوم ہے قصص الانبیاء کی، انبیاء کی تاریخ کی، ادھر آؤ ادھر آؤ. آنچ خوباں، یہ جتنی خوبی ہے، ہمہ دارند، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ سب خوبی رکھتے ہیں، ہے نا. اسی لیے آپ کی سیرت کے جو گوشے نمایاں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہاں نمایاں ہوگا، نبی کی تمام سیرتیں نمایاں ہو جائیں. تو ہجرت 12 ربیع الاول کو ہجرت مکمل ہوئی. 12 ربیع الاول کو ہی ہجرت کا وجود مکمل ہوا. سرکار دو عالم جو مکے سے چلے تھے، مدینے کی زمین پر قدم رکھا 12 ربیع الاول کو. اس لیے آج کی جو سالگرہ ہے وہ سرکار دو عالم کے ولادت کی بھی ہے اور ہجرت کی بھی ہے. اور سرکار دو عالم کا وصال، اور وصال کے بعد جب عرس منایا گیا، سرکار دو عالم کا عرس ہوا. سرکار دو عالم کا وصال 9 ربیع الاول کو ہوا. تدفین، قبر مبارک کی تیاری، ذریح مبارک کی تیاری، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کا انتخاب، یہ سب جب مکمل ہو گیا تو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ کے لیے کھانا پکوایا. کھانا بنا، اہل مدینہ کے لیے کھانا بنا، دعوت دی گئی، آؤ. دسترخوان بچھ گیا ہے بالکل ویسے ہی جیسے خانقاہوں میں آج تک بچھ رہا ہے. جس کا بھی عرس خانقاہ میں ہو، پیر صاحب کا ہو، غوث الاعظم کا ہو، غریب نواز کا ہو، شیخ وقت کا ہو، قطب وقت کا ہو، مخدوم کا ہو، یہ سب سرکار دو عالم کے عرس کا صدقہ ہے. تو سیدنا ابو بکر نے دسترخوان لگوایا، صحابہ آتے گئے کھاتے گئے. کسی نے پوچھا آج کیا ہے خلیفہ رسول اللہ، آج کس بات کے لیے کھانا بنا ہے، آج کا اہتمام کس لیے ہے؟ فرمایا الیوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس ہے. تو کون تاریخ تھی؟ 12 ربیع الاول تھا. تحقیق کسی کی کچھ ہو، کوئی کہے 9 تاریخ کو سرکار پیدا ہوئے تھے، کوئی 2 ربیع الاول، کوئی 17 ربیع الاول، کچھ بھی کہے. کسی کا کہنا اپنی تحقیق کے مطابق ہے. تحقیق کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، دنیا پڑھ رہی لکھ رہی. تحقیق ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی. 1400 سال سے تحقیق ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی. تحقیق منع بھی نہیں ہے، تحقیق کرنے والا گنہگار بھی نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو بڑی حیرت انگیز ہے، اور وہ یہ کہ تحقیق اپنی جگہ پر اور 12 ربیع الاول کا عمل اپنی جگہ پر. پوری دنیا کے مسلمان 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یاد رکھتے ہیں، اس کا فیضان اٹھاتے ہیں. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اختلافات علمی ہونے چاہیے اور اتفاقات مجموعی اور اجتماعی ہونے چاہیے. جو اتفاق ہے اس پر اجماع ہے، اور اس پر اجماع کو قائم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے، اور یہ قائم رہے گا. یہ ولادت کی تاریخ بھی ہے، عرس کی تاریخ بھی ہے، اور ہجرت رسول اللہ کی بھی تاریخ ہے. آج کے دن کیسی خوشی مدینے میں ہوئی تھی. اہل مدینہ کہتے ہیں کہ جس رات سرکار آئے اس رات کو ہم دن سے بہتر دیکھ رہے تھے. یعنی وہ رات نہیں تھی، دن تھا، ہے نا. کیوں دن کہا؟ زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف ایک اشارہ کریں. دن کو عام طور پر کوئی نہیں سوتا ہے، سوائے اس کے جو بیمار ہو، بہت تھکا ہوا ہو، ریئر ہے نا. اور اہل مدینہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو بستر پر ہو، سب جاگے ہوئے تھے. تو ایک وجہ تو یہی تھی کہ 12 ربیع الاول کی جو رات تھی وہ اہل مدینہ نے انتظار میں جاگ کے گزاری تھی، اس لیے وہ رات نہیں تھی، دن تھا، ہے نا. اور جب سرکار دو عالم آئے تو اہل مدینہ نے تیاری کی تھی، جیسے آپ نے تیاری کی ہے. آج صبح صبح آپ بستر چھوڑ چکے ہیں. فجر کے اٹھنے والے بھی 5 بجے اٹھتے تھے، آج آپ 3:45 میں اٹھ گئے ہیں. تو یہ تیاری آپ کی اہل مدینہ سے آپ کے عمل کا شجرہ ملا رہی ہے.
جیسے اہل مدینہ. ایک اور آپ کا شجرہ اہل مدینہ سے اس لیے بھی مل رہا ہے کہ آپ نے بھی سرکار دو عالم کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اور اہل مدینہ نے بھی نہیں دیکھا تھا. اہل مدینہ میں سے چند لوگوں نے دیکھا تھا, ہے نا. کتنے لوگ؟ مشکل سے 2 درجن لوگ. بعض روایتوں میں کہ نہیں 1 درجن, بعض روایتوں میں کہ 2 درجن, چلیے ہم اور بڑھا دیتے ہیں 3 درجن. 3 درجن لوگ ایسے تھے جو سرکار دو عالم کی زیارت کر چکے تھے, اور ان میں سے شاید 2 درجن ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے, ہے نا. اور باقی کون تھے؟ جو ایمان لانے والوں کی آنکھوں میں حضور کو دیکھ رہے تھے, ہے نا. ایمان لانے والا جو لوٹا تھا, چند منٹ کی ملاقات میں اس کی تقدیر بدل گئی تھی, چال بدل گئی تھی, آنکھوں کا انداز بدل گیا تھا, بدن کی خوشبو بدل گئی تھی. اللہ نے کلمہ پڑھنے کا کمال کہ جب وہ مدینہ لوٹا تو اہل مدینہ دیکھ کے دنگ تھے کہ کیا ہوا کیا. کہنے لگا میں محمد رسول اللہ کا ہو گیا, ہے نا. تو ایمان لانے والے مدینہ کے سرکار پر ایمان لائے تھے, لیکن سرکار کو دیکھ کے نہیں, سرکار کے دیکھنے والے کو دیکھ کے. ابھی سرکار کو نہیں دیکھا تھا. تو ہمارا آپ کا تعلق ان سے اعتقادی یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے بھی نہیں دیکھا, انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا. تو آج کی تاریخ اہل مدینہ سے ہمارے عمل کا شجرہ ملا رہی ہے. تیاری کی گئی تھی, اہل مدینہ نے دف تیار رکھا تھا, ساز جس کو ہم ڈھولک کو 2 حصے میں بانٹ دیں تو 2 دف بن جاتا ہے, ہاتھ میں ایسے پکڑتے ہیں اور بجاتے ہیں. اہل مدینہ نے, ان کے بچوں نے, ان کی بچیوں نے دف بجایا اور پڑھا گیا طلع البدر علینا. کیا بات ہے, آج ہم پر چاند نکل آیا ہے نا. کیسا چاند نکلا؟ پورا والا چاند. بدر, بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو, ہے نا. پورا والا مکمل پورنیما والا, پورنیما. آج وہ چاند نکل آیا, ہے نا. دیکھیے نعت گوئی کی پہلی اینٹ رکھا رہی ہے مدینے میں, نعت گوئی کی بنیاد رکھا رہی ہے. کیسی پختہ اور کیسی سدی ہوئی بنیاد ہے, کوئی عیب نہیں ہے. ہماری طرح اردو نہیں تھی کہ چاند کہہ دیا تو سب چاند مراد ہو گیا. 29 کا بھی مراد ہو گیا, 30 کا بھی مراد ہو گیا, 14 کا بھی مراد ہو گیا. نہیں, یہ عربی ہے. یہاں پتلے چاند کے لیے ہلال ہے, ذرا سا موٹا ہو تو قمر ہے, اور پورا ہو جائے تو بدر ہے. اب شاعر نے جو چنا, ایمان والے شاعر نے کہا طلع البدر علینا, آج تو ہم پر مکمل چاند نکل آیا, ہے نا. یہ بھی یاد رہے کہ یہ 12 کی صبح تھی, شب 12 تھی, ہے نا. ہوتا ہوگا پورنیما 14 کو. ایمان والوں کا پورنیما تو آج ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, تو جب حضور آ جائیں تو قمر بھی بدر ہو جائے, ہے نا. طلع البدر علینا, ہم پر چاند نکل آیا ہے نا. ایسا چاند نکلا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی نکلا تھا, اور ہر چاند تو ڈوب جاتا ہے, یہ چاند تو قیامت تک کے لیے نکلا رہے گا, ہے نا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. گھبراؤ مت کہ نکلا ہے تو ڈوب بھی جائے گا, طلوع ہوا ہے تو غروب بھی ہو جائے گا. ارے یہ تو غروب تب ہوتا جب وہاں سے نکلتا جہاں سے طلوع ہوتا ہے. ادھر سے نکلا ادھر ڈوب گیا, ادھر سے نکلا ادھر ڈوب گیا. یہ تو نکلا ہی وہاں سے ہے جہاں سے غروب ہوتا ہے. من ثنیات الوداع, یہ وہاں سے نکلا ہے جہاں غروب ہوتا ہے. تو جب غروب سے نکلا ہے تو اب غروب کہاں ہوگا, ہے نا. اب غضب کا شعر, اسی پر بات ختم. جو آج کے لیے ہمارا وتیرہ ہے, آج کے لیے ہماری پہچان ہے. اور ہماری پہچان کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمانی اجداد نے. ایک باپ دادا وہ ہوتا جس سے ہم جائیداد لیتے ہیں, ہے نا. کچھ جائیداد کہہ کے لیتے ہیں, لڑ کے لیتے ہیں, اور کچھ جائیداد اپنے آپ آ جاتی ہے نا. دیکھیں نا, یہ والی زمین ہے ابا کی نہیں تھی,
ای والا کنواں اماں کا تھا اس لیے میرا ہے، ای ناک بالکل ابا کی طرح، ای پیشانی بالکل ابا کی طرح، اور اس کا کان تو بالکل اماں کی طرح ہے نا. یہ دیکھا آپ نے، یہ بغیر لڑے آ گیا. باپ دادا تو سب کو یاد ہے، لیکن ایک ایمانی باپ دادا بھی ہیں، ان کا بھی خیال رکھا کیجئے. اب وہ اگر نہیں ہو تو ایمان بغیر ماں باپ آپ کا ہو جائے گا. اب بغیر ماں باپ آپ کو کوئی نہ مانے، کوئی عزت نہیں دے. اس لیے ایمان کے بھی ماں باپ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. ایمان کا ماں باپ کون ہے؟ اہل مدینہ بھی ایمان کے ماں باپ ہیں، اور ان سے میرا کیا رشتہ ہے کہ کہتے ہیں وجب الشکر علینا. آج جب نبی آ گئے ہیں تو ہم پر شکر ہے نا، فرض ہو گیا ہے. شکر کی ادائیگی ہم پر فرض ہو گئی. شکر کی ادائیگی ہم پر فرض ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے. دیکھو مسجد میں بیٹھ کے نہیں کہا جا رہا، خانقاہ میں بیٹھ کے نہیں کہا جا رہا، میدان میں بیٹھ کے نہیں کہا جا رہا کہ جو چاہو کہہ لو. نبی کے سامنے کہا جا رہا، نبی سن رہے ہیں، نبی کے سامنے پڑھا جا رہا. وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا. آج ہم پر شکر ادا کرنا فرض ہو گیا ہے. واجب اور فرض ہم مانا ہے لغت میں، اور شریعت میں بھی بعض کے نزدیک واجب کو فرض کہتے ہیں، فرض کو واجب کہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک شریعت میں فرض کے ٹھیک نیچے واجب کا مرتبہ ہے. ہم کبھی کبھی سوچتے تھے کہ واجب اور فرض تو ایک چیز ہے. ہمارے اہل سنت کے فقہ میں فرض سے واجب کو الگ کیوں کر دیا گیا؟ تو ایک دلچسپ بات ذہن میں آئی، اور وہ یہ کہ فرض وہ ہے جو اللہ واجب کرے، اور واجب وہ ہے جو اللہ بھی واجب کر دے، رسول بھی واجب کر دے، اور امت خود اللہ رسول کی بخشی ہوئی توفیق سے واجب کر لے، ہے نا. وجب الشکر علینا، ہم پر آج شکر واجب ہو گیا ہے نا. آج شکر لازم ہو گیا. نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں، ہے نا. اور نبی یہ پڑھنے والے کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار تیری بھی جلوہ سامانی خوب ہے. جہاں پیدا کیا وہاں والوں نے نکال دیا، اور جہاں جان نہ پہچان وہاں والے کہہ رہے ہیں وجب الشکر علینا. تیری بھی عجیب شان ہے پروردگار، ہے نا. ہم نبی میں شان خدا دیکھ رہے ہیں، اور نبی اپنی امت میں اللہ کی تیاری دیکھ رہے ہیں، ہے نا. وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، کہ آج وہ آیا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے. اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا آ گیا ہے، تو ہم پر شکر واجب آ گیا، ہے نا. شکرانہ واجب آ گیا. تو آج اسی واجب شکرانے کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اٹھا دیا ہے. آپ مت سمجھیے کہ ہم اٹھ گئے ہیں. ہو سکے تو کنارے جا کے ایک سجدہ کیجئے گا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو اٹھا دیا، ورنہ کون اٹھتا ہو، کون آتا ہو، کون جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اس وقت کو لوٹنے کے لیے جمع ہو گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کسی وقت کر لیں گے، اسی وقت کیوں، ہے نا. شب قدر ڈھونڈنے کے لیے پوری رات جاگ جاؤ، اور جس کے صدقے میں شب قدر ملی ہے اس کی رات کو جاگنے کے لیے کون اٹھتا ہے جوائے اس کے کہ جسے اللہ اٹھا دے، ہے نا. تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ جمع ہو گئے ہیں. جو لوگ آج دشمنی کر رہے ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بھیک کے ٹکڑے پر پل رہے ہیں. بات ختم کر رہا ہوں. بھیک کا ٹکڑا جو سرکار دو عالم نے دے دیا تھا، اسی پر وہ بھی پل رہے ہیں جو دشمنی کر رہے ہیں. کیا بات ہوئی؟ یہ شاعری ہے کیا؟ نہیں، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے. کیسے؟ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ملک جو ان کی دشمنی میں آگے آگے چل رہا ہے، اس نے بھی ابھی لاک ڈاؤن لگایا ہے. پھر سے لاک ڈاؤن لگا دیا. ان کے ہاں خطرہ محسوس ہوا کہ پھر سے بیماری پھیل رہی، تو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا ہے. پوری دنیا کا گریبان پکڑ کے کوئی پوچھے کہ یہ لاک ڈاؤن کس نے سکھایا؟ کون آدمی ہے جس نے یہ سکھا دیا کہ لاک ڈاؤن لگا دو، یہی ایک علاج ہے؟ تو ساری دنیا اگر ایمانداری سے جواب دے گی
تو اس آدمی کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اسی نے سکھایا تھا کہ اگر کبھی ایسی بیماری پھیل جائے، ایسا طاعون پھیل جائے، ایسی مہاماری پھیل جائے، ایسا ویشوک مہاماری کا معاملہ ہو جائے، تو تم کیا کرو؟ جہاں ہو وہیں ٹھہرے رہو، نہ یہاں سے باہر جاؤ، نہ کوئی باہر سے اندر آئے۔ اسی کو لاک ڈاؤن کہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو اگر بڑی دشمنی تھی تو ان کے لاک ڈاؤن کو تم توڑ دیتے، لگایا کیوں؟ اس سے پتہ چلا کہ دشمنی تیری قسمت بنائی گئی ہے۔ تو دشمنی کرے گا تو ہم کو تیری فکر نہیں ہے، ہم کو تو تیری دشمنی سے بھی حضور کی محبت پر سائیکل اور قلعی ہو رہی ہے۔ ہم تیری دشمنی دیکھ کے اپنے ایمان کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایک کام کرنے کا ہے کہ آج ہمیں سرکار دو عالم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے کا ہے۔ نیکی، بھلائی، اچھائی جو حضور نے سکھائی، اس پر جتنی اچھی طرح عمل کیا جائے گا اتنا ہی اچھا دشمنوں کو جواب ہوگا۔ جلوس نکالنا، نعرہ لگانا اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن سب سے اچھی بات کیا ہے کہ اگر ہم کو لگتا ہے کہ حضور کے دشمن کو جواب دینا چاہیے، تو اگر نماز چھوٹتی ہے تو ہم نماز کی پابندی کریں۔ اگر ہم نے بہن کا حصہ نہیں دیا تو نکال دیں کہ لے بھائی تیرا حصہ، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بہن کو حصہ دو۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ دشمن کا جواب یہی ہے کہ سرکار دو عالم کا راستہ اختیار کیا جائے۔ یہ جلوس نکالنے سے بھی اچھا ہے، نعرہ لگانے سے بھی اچھا ہے کہ مسلمان سچا مسلمان ہو جائے۔ جتنا سچا مسلمان ہوگا دشمن کی چھٹ پٹاہٹ اتنی ہی زیادہ ہوگی، ہے نا؟ اس لیے پیغام یہی ہے کہ احتجاج کیسے ہوگا؟ احتجاج پکا مسلمان بن کے ہوگا۔ اب پکا مسلمان کون ہوتا؟ جو آتنکی نہیں ہوتا، جو بدلہ نہیں لیتا، جو کسی کو تنگ نہیں کرتا، جو گالی نہیں بکتا، جو اپنے لوگوں کے ساتھ مہربان ہوتا ہے، جو غیروں کے ساتھ بھی مہربان ہوتا ہے۔ اگر ایسا مسلمان بننے کا ہم عہد کرتے ہیں